کرنا، یہ ہے ایک شخصی آزادی۔ یہ سب تو ہمیں حاصل ہیں۔ دیکھیے یہ ہمیں حاصل نہیں ہے فی الحال۔ دیکھیے جو آپ بات فرما رہی ہیں، جو آپ نے کہا کہ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ عورت کو اپنا ساتھی منتخب کرنے کا اختیار ہوتا ہے یا اس کی مرضی معلوم کرنی چاہیے، تو یہ وہ بات ہے جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یعنی اسلام ہی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو دوسرے معاشرے اس دنیا کے اندر موجود تھے، اس کے اندر جو عورت کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، وہ رومن معاشرہ ہو، وہ مصری معاشرہ ہو، ایجپشن معاشرہ ہو، یا وہاں کا جاہلی دور، جہاں لطفی صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ تمام مسائل جن طرف آپ نے اشارہ کیا، اسلام کہیں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ اس حوالے سے ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو ہائی لائٹ کریں گے اس چیز کو کہ میں لوگ جو ہیں دیکھیے اپنی اپنی طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ وہ لڑکا جس نے اپنی بہن کے شوہر پر گولیاں چلائیں اپنے دل میں کنونسڈ تھا کہ یہ اسلامی کام میں کر رہا ہوں۔ اچھا اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے منور حسن صاحب سے۔ کوئی بھی فیور نہیں کرے گا، تفصیل سے بات کریں گے منور حسن صاحب سے، لیکن اس وقت ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک۔ آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ محترم ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، بلکہ فہمیدہ صاحبہ بات کر رہی تھی کچھ معاشرتی رواج کے بارے میں، کہ وہ رواج جو شخصی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جی آپ فرما رہی تھی۔ جی میں یہ پہلے تو یہ بات کھل کر کہنا چاہتی ہوں کہ میرے خیال میں اور مجھے انتہائی خلوص سے اس بات پر یقین ہے کہ اسلام ہماری شخصی یا اجتماعی آزادی کو بڑھاتا ہے، اس کو کسی طرح بھی کم نہیں کرتا، اس کو ختم نہیں کرتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لیکن یہ کہ اب اس پورے طویل عرصے میں اور ایک بہت ملٹی کلچرل اور ملٹی کلاس سوسائٹی میں مذہب کا انٹرپریٹیشن لوگوں نے اپنی اپنی طرح سے کیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ٹرائبل کسٹمز ہیں جن کا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پری اسلامک کسٹمز ہیں، مگر ان کو وہ یہ دل سے محسوس یہ ہوتا ہے جیسے مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے اسے۔ جی نہیں، ایسا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ محسوس یہ صاف ہوتا ہے، دیکھنے والا جو سمجھدار ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ایک میں نے مثال دی، ایک اور میں ضرور دینا چاہوں گی۔ دیکھیے ایک خاتون تھی، پشاور کی تھیں وہ، اور انہوں نے، وہ پڑھی لکھی ڈاکٹر خاتون تھی، انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر اپنے شوہر سے طلاق لی، جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور ہمیں تو فخر ہے اس بات پر کہ یہ سارے جب کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا تھا عورت کو ایسی اجازت، اسلام نے دے رکھی ہے کہ اپنی مرضی سے لے سکتی ہیں۔ انہوں نے طلاق لی تھی، ان کے والد نے آ کر اور ان کو لائر کے دفتر میں گولیاں چلا کر قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بے غیرتی اور بے عزتی ہے، اسلام میں ہوتی ہوگی صاحب، ہمارے قبیلے میں نہیں ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام میں بھی نہیں ہوتی، اور انہوں نے ایک نیا بالکل ایشو اٹھا دیا کہ عورت جو ہے وہ طلاق نہیں لے سکتی۔ ان کو یہ یقین ہے۔ تو میرے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مذہب کو اس میں خواہ مخواہ لاتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے، اسلام نے تو اجتماعی اور انفرادی آزادی کو بڑھایا ہے۔ بڑا فرمایا منور صاحب، جیسا حمید ریاض صاحب نے فرمایا کہ ہم مذہب کو ان معاملات میں خواہ مخواہ لاتے ہیں۔ کیا مذہب کو ان معاملات میں آنا چاہیے، یا شخصی آزادی کی راہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی شخصی آزادی کی راہ میں مذہب رکاوٹ بن رہا ہو؟ اصل میں آپ جز سے کل کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم کل پر اگر بات کر لیں تو جز کے بارے میں سمجھنا آسان ہو۔ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم ٹیکسٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں، فٹ نوٹس پہ نہ کریں تو اچھا ہے۔ یعنی لوگ تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے نا، یہ تو اسلام ہے جس نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا، ان کو زندگی دی، اور ان کے بارے میں وہ تمام چیزیں کہیں کہ وہ کس طرح سے رحمت ہے اور معاشرے کی تعمیر میں اس کا کیا حصہ ہے۔ البتہ جہاں سے ایک تھوڑا سا خلا پیدا ہوتا ہے، مثلا یہ کہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، رسوم ہے، چاہے وہ قبائل کی ہو، اور قبائل کا تو نام ہم بڑے آسانی سے لے لیتے ہیں، ہم جن شہروں کے اندر رہتے ہیں، اربن پاپولیشن کے اندر، اس میں خود ہم نے جو رسوم و رواج اپنے لیے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور اس میں جس طرح ہماری آزادیاں سلب کی ہوئی ہیں، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو رسوم و رواج کا معاملہ ہے، اس میں اگر کوئی لڑکا اس وجہ سے کسی کو گولی سے مار دیتا ہے کہ تو اس لڑکے کی یہ آزادی کو سلب کرنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مذہب کے نام پہ مار رہا ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو یہیں سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے، یہ اس لڑکے کا حق حاصل، اس کو نہیں حق حاصل ہے۔
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام پر ہم اکیڈمک گفتگو میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ کریں گے تو وہ تو آسان ہے. ہمیں کوئی اپلیکیشن کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں جو طبقات بنے ہوئے ہیں، جو جاگیردارانہ نظام ہے، جو یہاں یہ قبائلی سوسائٹی ہے، یہ ہماری اپنی پسند اور ناپسند کا معیار ہے. اس میں آپ کسی کو تو یہ اختیار دیں گے نا کہ وہ انٹرپریٹ کرے کہ کہاں اسلام ہے اور کہاں نہیں. صحیح. ان کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کا اختیار کسی ایک خاص شخص یا انسٹیٹیوشن کو دینا بے انتہا مشکل ہے. معاف کیجیے گا، میں اس بات کو کہنا چاہوں گی کہ طبقات ہوں یا نہ ہوں، اس کے باوجود دنیا بھر میں طبقاتی نظام بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری کچھ شخصی آزادیاں ہیں. مثال کے طور پر یہ میری شخصی آزادی ہے کہ میں اپنے مردوں کی پکی قبریں بنواؤں یا نہ بنواؤں. یہ میری شخصی آزادی ہے کہ میں درود اور سلام پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ میری شخصی آزادی ہے کہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی ہوں. معمولی سی چیزیں ہیں، اپنے اپنے طریقے سے پورے تمام مسلمان اپنی اپنی طرح کریں. کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن کو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا مخصوص جو ایک خاص اس نے اپنا لیے بنا لیا ہے وہ کل عالم اسلام پر یا تمام پاکستانی مسلمانوں پر نافذ کرے؟ اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. تو یہ بات تو منور صاحب آپ بھی شاید نہیں کہہ رہے ہیں. یہ تو کوئی نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا. ویلکم بیک. جعفر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی نسبت، ہمارے معاشرے کی نسبت یورپ کا جو معاشرہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نسبتاً زیادہ روشن ہے، اور وہاں انقلاب یا وہاں پر تبدیلیاں یا آنے والا روشن کل، اس کے امکانات زیادہ محسوس ہوتے ہیں آپ کو؟ میرے خیال میں انہوں نے زیادہ آزادیاں حاصل کر لی ہیں. منور صاحب، کیا یورپ نے زیادہ آزادیاں حاصل کر لی ہیں؟ کیا ان کا آنے والا کل زیادہ روشن ہے؟ اس بابت آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے لفظ استعمال کیا تھا بیچ میں مغرب، یہ شاید زیادہ وسیع اصطلاح ہے. مغرب کے لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں. مغرب اپنے ہی اداروں کے اندر جو قرارداد کشمیر کے بارے میں پاس کرتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مشرقی تیمور کے بارے میں پاس کرتا ہے تو اس پر فوراً عمل ہو جاتا ہے. مغرب اگر اس فلسطینی بچے کو جس کے ہاتھ میں پتھر اور غلیل ہے اس کو دہشت گرد کہتا ہے، اور وہ اسرائیلی جو ٹینکوں پر چڑھ کر آتے ہیں، بلڈنگیں مسمار کرتے ہیں اور سینکڑوں کو خون میں نہلاتے ہیں، اس کو وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. مغرب نے آزادی کے حوالے سے بھی جو پیمانے اپنے لیے مقرر کر رکھے ہیں، آزادی کی تحریکوں کو وہ حق دینے کو تیار نہیں ہے. مغرب نے اپنی سوسائٹی کے اندر کالے اور گوروں کے جو حقوق متعین کیے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنی ڈسکریمنیشن ہے، اور یہ ریشل ڈسکریمنیشن کی اصطلاح انہی کی ایجاد کردہ ہے، انہی کے اس پر عمل ہوتا ہے. مغرب میں جس طرح پھر مختلف طبقات کو تعلیم سے محروم رکھنے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ صہیونی لابی کے لیے اور جو جیوز کے لیے جو آزادی، کیتھولک اور پروٹسٹنٹس کے اندر، یعنی اگر وہ IRA کے لوگ ہوں کیتھولک اور وہ اپنی آزادی کی جدوجہد کریں تو امریکہ سے اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، امریکہ کے صدور اس کی آ کے حمایت کرتے ہیں. اس کو وہ دہشت گردی کی تحریک نہیں کہتے، لیکن کشمیر کی تحریک کو وہ دہشت گردی کی تحریک کہتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو پوری دنیا کے اندر بگاڑ اصلاً مغرب نے پیدا کیا ہوا ہے. ایک بہت چھوٹے دائرے کو، ایلیٹ کلاس کو کچھ آزادیاں دے کر یا آزادی اور حقوق کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھ کر اور سیمینار منعقد کر کے ایک ڈیکوریشن کے اندر